أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فآمن له لوط. سورۃ عنکبوت آیت 26. وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا لوط علیہ السلام جو آپ کے بھتیجے ہیں، دونوں کا مسکن بابل عراق کا شہر تھا۔ اللہ کے حکم پر دونوں نے ہجرت فرمائی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بابل سے ہجرت فرما کر ملک شام کی طرف تشریف لے گئے، اور سیدنا لوط علیہ السلام بابل سے ہجرت فرما کر صدوم کے علاقے کی طرف تشریف لے گئے۔ اردن کے مشرق میں آج بھی ان بستیوں کے کھنڈرات ملتے ہیں۔ اللہ پاک نے دو الگ الگ علاقوں کی طرف ان کو مبعوث فرمایا، علیحدہ علیحدہ بھیجا، تاکہ اس قوم کی ہدایت کا سامان بھی ہو، اس قوم کی ہدایت کا سامان بھی ہو۔ فآمن له لوط، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لائے لوط علیہ السلام جو ان کے بھتیجے ہیں۔ وقال انی مہاجر الی ربی، اور لوط علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب کی طرف، یعنی جس جگہ کی طرف رب مجھے بھیجے گا میں اس طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ انی مہاجر الی ربی، اس پر تفسیر کبیر میں ایک نقطہ لکھا ہے، انی مہاجر الی ربی، بجائے یوں کہنے کے کہ میں ہجرت کروں گا اس جگہ کی طرف جدھر میرا رب مجھے بھیجے گا، حیث امرنی ربی بالتوجہ الیہ، جدھر میرا رب مجھے بھیجے گا اس جگہ کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ یہ لفظ نہیں استعمال فرمایا لوط علیہ السلام نے، اس کی بجائے کیا لفظ استعمال کیا؟ مہاجر الی ربی۔ معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام کے پیش نظر اللہ کی رضا ہے، کوئی خاص جہت، کوئی خاص مقام یہ آپ کے پیش نظر نہیں ہے۔ ایک مثال اپنے پاس سے بنا لیتا ہوں تاکہ یہ نقطہ تھوڑا سا اور واضح ہو۔ تبلیغی جماعت والے اصرار کریں مرکز میں کہ ہماری فلاں ایسے علاقے میں تشکیل کرو جو بڑا سیر سپاٹے والا ہے، مری تشکیل کرو۔ ایک نے بس کے اندر سوار ہوا تو بی بی سے پوچھا، بی بی آپ کدھر جا رہی ہو؟ تو وہ کہتی میں مری جا رہی ہوں۔ تو وہ کہتا میں بھی مرا جا رہا ہوں۔ اب یہ جو مطالبہ کریں میرے ساتھ یہ ہوا ایسا، میں ایسے ہی مثال دے رہا، ہم گئے رائے گنج مرکز میں۔ اچھا، اب جماعت میں بزرگ بھی تھے اور جماعت میں نوجوان ساتھی بھی تھے۔
اب نوجوان جو ہے وہ کہنے لگے کہ ہماری جو ہے کہ آپ ٹھنڈے علاقے میں تشریف کریں، گرمیوں کا موسم انجوائے کریں گے ذرا. تو اب بزرگوں نے تشکیل کی شاہراہ ریشم پہ. ہم بڑے خوش چھلانگے مارتے، لو جی پہاڑی علاقہ ہوگا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، پہاڑی چشمے، برساتی نالے، ہر چوک سے واپس آ جائے، ہم ادھر ادھر کا. خیر اچھا جی، تو سیدنا لوط علیہ السلام یوں نہیں کہہ رہے میرا رب جس جگہ کی طرف مجھے بھیجے گا میں اس جگہ پر جاؤں گا، بلکہ کہا مہاجر الی ربی، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں. کوئی جگہ، کوئی جہت، کوئی مقام خاص متعین میرے پیش نظر نہیں ہے. ادھر بھیج دے ادھر جانے کے لیے تیار، ادھر بھیج دے ادھر جانے کے لیے تیار. اب سمجھائے گا. تو مہاجر الی ربی کے جو لفظ ہے جو قرآن نے استعمال فرمائے اللہ کے نبی سیدنا لوط علیہ السلام کے کلام کو نقل کرتے ہوئے، اس میں بلاغت زیادہ ہے بنسبت اس لفظ کے جو عام اس کی تعبیر ہوتی انی مہاجر الی حیث امرنی ربی بالتوجہ الیہ، کہ میرا رب جس جگہ کی طرف مجھے متوجہ کرے گا میں ادھر جاؤں. تو اس میں تمام توجہ جو ہے پروردگار کی طرف ہے، کسی جہت اور مقام کی طرف نہیں ہے. اور اسی پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے کہا کہ بھائی صوفیہ کرام جو ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں سلوک و طریقت میں کہ اپنی خواہشات جو ہے اس کو چھوڑ دو، بس رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ. انہ هو العزیز الحکیم، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں، وہ بڑا زبردست ہے، وہ حکمت والا ہے. تو میں جب ایسے کی طرف جاؤں گا جو طاقتور ہے، زبردست ہے، تو وہ مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا، اور وہ حکمت والا ہے تو وہ بیکار کسی کام میں مجھے نہیں لگائے گا. اچھا جی آگے دیکھیے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اس کے نیچے لکھیے ثمرہ استقامت. ثمرہ استقامت و ہجرت. لکھ لیا بھائی؟ اور ساتھ ہی لکھ لیجئے پہلا انعام وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا بیٹا اسحاق اور پوتا یعقوب. یہ پہلا انعام ہے. تو وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ یہ کیا ہو گیا؟ پہلا انعام. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اس کے نیچے لکھے دوسرا انعام. وَجَعَلْنَا ہم نے عطا کی، ہم نے رکھ دی آپ کی ذریت میں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں نبوت عطا. اور آگے آتیناہ اجرہ فی الدنیا، اس کے نیچے لکھے تیسرا انعام. اور آگے وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اس کے نیچے لکھے چوتھا انعام. یہ چار بڑے بڑے انعام اللہ جل شانہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ان کی استقامت پر اور اللہ کے حکم کے مطابق ہجرت کرنے پر عطا فرمائے. تو دین و دنیا کی ساری چیزیں ان چار میں آ گئی. ترجمہ دیکھ لیں. وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا اسحاق بیٹا، و یعقوب آگے یعقوب پوتا. پہلا انعام ہے اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا فرمائی. اچھا آگے دوسرا انعام وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے نبوت اور کتاب کو ابراہیم علیہ السلام کی ذریت اور نسل میں قائم رکھا. ابراہیم علیہ السلام کے بعد منصب نبوت
آپ ہی کی اولاد میں آیا، بنی اسماعیل میں آیا ہے یا پھر بنی اسرائیل میں آیا، کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد جو ہے اس میں آگے یعقوب علیہ السلام سے پھر بنی اسرائیل لقب بن گیا ان کا، کیونکہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام یعنی تو اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں جتنے انبیاء آئے وہ سب بنی اسرائیل کے انبیاء کہلائے، انبیاء بنی اسرائیل، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آگے چل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جو خاتم الانبیاء۔ تو کتنا بڑا انعام ہے یعنی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دین کی خاطر، توحید کی خاطر سختیاں جھیلیں، تو اللہ پاک نے دعوت توحید آپ علیہ السلام کے بعد بھی آپ ہی کی اولاد در اولاد اسی پہ رکھا۔ بڑا اچھا ہے وہ جس نے کہا سبحان اللہ۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں بھی ہم نے ان کو ان کا اجر عطا کیا، صلہ عطا کیا، دنیاوی نعمتوں سے سرفرازی اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ اور یہ دنیاوی نعمتوں سے مالا مال ہونا یہ آخرت کے اندر مرتبے کو گھٹاتا نہیں ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس لفظ پر لکھتے ہیں وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، فرماتے ہیں بعض اللہ والوں کو جو دنیاوی نعمتوں سے سرفرازی ہوتی ہے اللہ پاک ان کو دنیا کی نعمتیں عطا فرماتے ہیں، تو یہ آخرت میں ان کے مرتبے کو گھٹاتی نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ آگے چوتھا انعام کیا ہے؟ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، یقیناً وہ آخرت میں بڑے درجے کے نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ وَلُوطًا، یہ یہاں سے تیسرا قصہ شروع ہوا، لوطً کے نیچے لکھ لیجئے تیسرا قصہ پہلے دعویٰ سے متعلق۔ میں نے عرض کیا تھا کہ پہلا دعویٰ کیا ہے؟ مومنین پر آزمائشیں آئیں گی، تو اس سلسلے میں پہلا قصہ نوح علیہ السلام کا آیا، پھر دوسرا ابراہیم علیہ السلام کا، اب یہ تیسرا قصہ شروع ہو رہا ہے کس کا؟ لوط علیہ السلام۔ وَلُوطًا، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ اذ قال لقومه، جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا انکم لتأتون الفاحشہ، تم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، مرد کا مرد سے شہوت پوری کرنا یہ اس قوم کی خاص بیماری تھی۔ اور یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے، اور مجھے تعجب ہوا کہ مجھے ایک ایسے آدمی نے میری غلطی پر متنبہ کیا جس کا مدرسے کے ساتھ اور اس علم دین کے ساتھ تعلق نہیں تھا۔ میرے منہ سے اسی طرح کے کسی موضوع کے تذکرے میں منہ سے نکلا لواطت، تو ہم صاحب نے مجھے ٹوکا، انہوں نے کہا کہ لواطت جو ہے یہ لفظ تو سیدنا لوط علیہ السلام کے نام سے بگاڑ کر بنا دیا اور اس کو جو ہے ایک غلط معنی میں استعمال کر لیا۔ سیدنا لوط علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اس کے لیے لفظ استعمال کرو ہم جنس پرستی ہیں۔ تو بڑی اس کی بات مجھے دل کو لگی، کھچکا لگا کہ کس قدر جو ہے بے خیالی میں ہم لفظ بول جاتے ہیں۔ انکم لتأتون الفاحشہ، تم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو۔ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے بھی اس کی طرف سبقت نہیں کی۔ بحیثیت قوم یہ لوگ اس بیماری میں مبتلا تھے، مجموعی لحاظ سے۔ اس سے پہلے اگر کوئی انفرادی طور پر اس فعل بد کا مرتکب ہو تو اس کا
پتہ نہیں بحیثیت قوم اس بیماری کے اندر یہ لوگ مبتلا ہو۔ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، وہ فاحشہ اس کی تفسیر یہ آ گئی، اس لیے آتا ہے نا الفاحشہ، تم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، اس کی تشریح یہ آ گئی لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، مردوں کے پاس آتے ہو شہوت پوری کرنے کے، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور راستہ کاٹتے ہو، راہ مارتے ہو، تقطعون السبیل، اس کا ایک مطلب تو بڑا آسان واضح ہے، ڈاکو جو ڈاکہ مارتے ہیں وہ راستہ بلاک کرتے ہیں، وہاں کوئی نہ کوئی جو ہے آڑ اور رکاوٹ خرچ کرتے ہیں، آنے والے مسافروں کو روک کے ڈاکہ مارتے ہیں۔ تو تقطعون السبیل کا ایک مطلب حضرات مفسرین نے جو بیان فرمایا وہ ہے ڈاکہ زنی، اور تقطعون السبیل کا دوسرا مصداق کیا، اسی بدکاری اور بے حیائی والی جو لعنت تھی تمہارے اس غلط عمل کی وجہ سے مسافر لوگ انہوں نے اس راستے کو استعمال کرنا چھوڑ دیا، تو تم گویا ان کے راستے کو بند کرنے کا سبب بن گئے۔ مسافر لوگ، ہمیں آپ بتائیے اگر ہمیں پتہ لگے کہ یار فلاں علاقہ جو ہے وہ سارے بدماش رہتے ہیں اور جو ہے وہ چور ڈاکو اور ایسے ایسے حرکات کے مرتکب ہیں، کوئی ادھر جانا پسند کرے گا؟ تو تقطعون السبیل کا پہلا معنی کیا ہوا؟ راہ مارتے ہو، راستہ کاٹتے ہو، ڈاکہ زنی۔ دوسرا معنی کیا ہو گیا کہ اسی فعل بد، اس فعل بد کی وجہ سے، بے حیائی والے اس عمل کی وجہ سے، تمہاری اس بدکرداری کی وجہ سے مسافر جو ہے وہ اس راستے پر نہیں آتے، انہوں نے یہ راستہ چھوڑ دیا، یہ راستہ تم نے ان کا گویا بند کر دیا، راہ مار۔ اور تیسرا مطلب جو ہے تقطعون السبیل، یعنی سبیل النسل، نسل انسانی توالد اور تناسل کا سلسلہ ختم کرتے ہو۔ ظاہر ہے توالد اور تناسل کا سلسلہ جو ہے وہ مرد اور عورت کے ملنے سے ہے، جو فطری اور معتاد طریقہ ہے قضاء شہوت کا، اس کو تم چھوڑ کر خلاف فطرت کام کی طرف جاتے ہو تو نسل جو ہے اس کو منقطع کرتے ہو۔ تو سبیل سے مراد کیا ہو گیا؟ سبیل النسل۔ یہ تین مطلب ہو گئے، سمجھ آ گئی؟ اچھا جی، وَتَأْتُونَ فِي نَادِكُمُ الْمُنْكَرَ، اور اپنی مجلس میں برے کام کرتے ہو، المنکر، اپنی مجلس میں برے کام کرتے ہو۔ المنکر کی تفسیر حضرات مفسرین کرام نے کی ہے، گالیاں دیتے تھے، فحش باتیں کرنا، راہ چلنے والوں کو کنکریاں مارنا، تنگ کرنا، ستانا، شراب پینا، باجے بجانا۔ تو یہ المنکر ان کے اندر یہ چیزیں تھیں کہ ہری مجلس کے اندر ایک ہوتا ہے چھپ کے گناہ، وہ بھی گناہ ہے، اس سے بڑھ کر گناہ وہ ہوتا ہے جو علی الاعلان ہو، سب کے سامنے ہو۔ تو حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کل امتی معافا الا المجاہرین، میری ساری امت جو ہے معاف ہو جائے گی، اس کو معافی مل جائے گی جو علانیہ گناہ کرنے والے ہیں۔ مجلسوں میں گناہ کرنا اور پھر اس پر فخر کرنا، یہ علانیہ گناہ ہوا، تو علانیہ گناہ کرنے والے ان کو معافی نہیں ملے گی، باقیوں کو معافی مل سکتی ہے۔ تو یہ بھری مجلس میں یہ منکر کرتے تھے سارے۔ فما کان جواب قومہ، اس کے نیچے لکھیے عناد قوم، عناد کا معنی سرکشی، عناد قوم۔ تو ان کی قوم کا جواب یہی تھا کہ انہوں نے کہا ائتنا بعذاب اللہ، لے آئیے ہم پر اللہ کا عذاب، ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں۔ جب فطرت مسخ ہو جاتی ہے تو نصیحت اثر نہیں کرتی،
یہ سرکشی اور بغاوت کی انتہا ہے کہ اللہ کے نبی کی نصیحت بھری حکمت بھری باتیں سن کر بجائے قبول کرنے کے آگے سے وہ کیا کہتے ہیں، جا تو جڑا سانپ کٹنا کٹ لے۔ آج بھی کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کوئی آدمی ان کو جا کر محبت پیار سے بات کریں، دین کی بات سمجھائے، کاغذ کہتا ہوں جا مولوی اپنی تبلیغ اپنے کو رکھ کر قانون تیری تبلیغ کرے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ ایسے لوگوں کا خاتمہ جو ہے وہ پھر خراب ہو جاتا ہے۔ خیر، اتنا بھی عذاب اللہ، لے آئیے اللہ کا عذاب ہم پر اگر آپ سچے ہیں۔ قال، اس کے نیچے لکھیے التجائے لوط علیہ السلام، التجا کی رب سے۔ قال، لوط علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، ربی، اے میرے رب، انصرنی علی القوم المفسدین، میری مدد فرمائیے اس مفسد قوم کے خلاف۔ انصرنی علی القوم المفسدین، میری مدد فرمائیے اس فساد مچانے والی قوم کے خلاف۔ ظاہر ہے کہ یہ جو ان کے برے کام اور گناہ ذکر کیے اوپر، ان کا لازمی نتیجہ فساد ہی نکلتا ہے، بے حیائی کے کاموں کا، مسافروں کو مارنا، تنگ کرنا، تو دین کے ساتھ بغاوت کرنا، اس سب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فساد۔ تو اس لیے فرمایا انصرنی علی القوم المفسدین۔ یہ جو جملہ ہے سیدنا لوط علیہ السلام کا، ربی انصرنی علی القوم المفسدین، اس سے حضرت حکیم الامت مولانا شفیع علی تھانوی رحمۃ اللہ نے دو مسئلے اخذ کیے۔ پہلا مسئلہ اور فرمایا کہ بھئی جو دشمنان دین ہیں ان کے خلاف بد دعا کرنا جائز ہے۔ کیوں بھی ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں؟ سیدنا لوط علیہ السلام کی بد دعا ہے نا، ربی انصرنی علی القوم، کہ یہ فساد کی آخری حد کو پہنچ گئے، اب ہدایت کی توقع ان سے ختم ہو چکی۔ تو پہلا مسئلہ حضرت تھانوی نے کیا نکالا اس آیت سے؟ دشمنان دین کے خلاف بد دعا کرنا جائز۔ دوسرا مسئلہ فرمایا کہ ایسی بد دعا حلم اور کرم اور کمالات اخلاقی کے منافی نہیں۔ یہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہے سیدنا لوط علیہ السلام، جو بد دعا دے رہے ہیں ان کو، کیا ہم میں سے کوئی تصور کر سکتا ہے، کوئی سلیم الفطرت آدمی تصور کر سکتا ہے کہ اللہ کے نبی جو ہیں علیہ السلام، ان کا علم، ان کا کمال اخلاق، نعوذ باللہ اس میں کوئی کمی آ گئی تھی، کوئی تصور کر سکتا ہے؟ تو ایسی بد دعا حلم اور کرم اور کمالات اخلاقی کے منافی نہیں ہے۔ بعض دوست جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں جوش میں آ کر کہ پچھلے نبی جو ہے وہ بد دعا دے دیا کرتے تھے اپنی قوموں کو، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بد دعا کی ہے۔ وہ قنوت نازلہ نہیں پڑھتے ہم احادیث مبارکہ میں کہ جب 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، دھوکے سے بلا کر عفان صحابہ کو شہید کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی اور ان قبیلوں کا نام لے لے کر بد دعا کی۔ تو دیکھیے یہ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے، تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، بعض انبیاء کو ہم نے فضیلت عطا فرمائی، ٹھیک ہے، بعض پر ہمارے لیے سارے ہی شانے والے، سارے انبیاء شانوں والے، اعلیٰ مقام والے، لیکن باہم ان میں اللہ نے مراتب رکھے ہیں، لیکن اس مرتبے کو بیان کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو، باقی انبیاء کرام پر آپ کی شان بلند کو بیان کرنے کے لیے وہ بات کہو جو اللہ نے یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا۔ کہا سمجھا؟ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن جو ہے سب کسی کی شفاعت نہیں چلے گی، میری شفاعت چلے گی۔ ایک بات ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ثابت ہو رہی سب پر، تو ایسی بات کہو جو قرآن و سنت سے ثابت ہو۔ یہ جملہ جو میں نے عرض کیا
یہ جملہ جو ہے یہ خلاف تحقیق ہے بہرحال۔ تو اس آیت سے دشمنان دین کے خلاف بد دعا کا جواز بھی نکلتا ہے، اور دوسرا مسئلہ کہ ایسی بد دعا علم اور کرم اور کمالات اخلاقی کے منافی بھی نہیں۔ آگے دیکھیں جی، اچھا یہ رکوع جو ہے نا جی، ایک بات جو ہے اسی طرح توجہ فرمائیں، یہ المفسدین کے ساتھ کنارے پر رکوع کی عین کا اشارہ بنا ہوا، دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، عین بڑی سی بنی ہوئی نا عین، اچھا اس عین کے اوپر 3 لکھا ہوا اور اندر 8 لکھا ہوا اور نیچے کیا لکھا ہوا 15۔ اس کو ذرا توجہ کیجیے اس کی طرف، یہ جو عین، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ عین کا اشارہ کس کی طرف ہوتا ہے؟ رکوع کی طرف۔ اس کے اوپر جو 3 لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ بھی یہ 3 رکوع ہو گئے سورت کے دیکھ لیجیے، سورت عنکبوت شروع ہوئی، جو پہلا رکوع جہاں ختم ہوا تھا عین کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے 1، پھر آگے جدھر دوسرا رکوع ختم ہوا وہاں عین کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے، اور یہاں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ عین کے اوپر کا جو عدد ہے یہ بتلا رہا ہے کہ اس سورت کے کتنے رکوع ہو گئے، اس سورت کے کتنے رکوع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اچھا جی، اور جو نیچے کا لفظ، یہ جو عین کے سب سے نیچے کا عدد ہے 15، یہ اس سپارے کے رکوع بتا رہا ہے، اس سپارے کے رکوع بتا رہا ہے کہ شروع جو سپارہ ہوا 20واں پارہ امن خلق سے، تو یہ اب تک 15 رکوع ہو چکے ہیں، یہ بھی سمجھ آ گئی۔ آپ اس سے دیکھیے نا، اس سے اگلا سبق پڑھ لیں تو آگے جو رکوع ختم ہو رہا ہے اس کے نیچے 16 لکھا ہوا، تو گویا بتلا دیا کہ یہ سپارہ 20واں جو ہے اس کے رکوع کتنے ہیں 16، ٹھیک ہے۔ یہ آپ شروع میں اس کا مطالعہ فرمائیں گے نا، یہ بیاض والا قرآن جو ہم آپ سب کے پاس ہے نا، بیاض والا قرآن شروع میں جو مقدمہ ہے اس میں آپ کو یہ بات ملے گی، صفحہ نمبر 42 پر آپ دیکھیے، بلکہ صفحہ نمبر 41 پر دیکھیے، 41 پر کھولیا 30 پاروں میں تقسیم نہیں نظر آ رہا، 30 پاروں میں تقسیم اور ربع اور نصف کے نشان کہ ایک پاؤ ہوتا ہے وہاں ربع ہوتا ہے، نصف ہوتا ہے آدھے پر، ہاں جی یہ کس وقت آیا؟ قرآن کریم میں رکوع کی بحث کیسے آئی؟ یہ بڑی شاندار بات لکھی ہوئی ہے کہ رکوع کا لفظ تو نماز کے افعال میں سے ہے، رکوع تو نماز میں ہوتا ہے، اس کا قرات کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو قرآن کریم میں رکوع کیسے آئے کہ یہ رکوع یہ اشارہ ہے کہ یہ اتنی مقدار ہے کہ اس پر آپ رکوع کر سکتے ہیں، قرات کرتے کرتے اتنی مقدار ہے کہ اس پر آپ رکوع کر سکتے ہیں۔ عام طور پر یہ مضامین کے اعتبار سے تقسیم ہے، بات سمجھا رہی؟ اسی وجہ سے کہیں کوئی رکوع بڑا ہوتا ہے، کہیں کوئی رکوع چھوٹا ہوتا ہے، بات سمجھا رہی؟ بعض جگہ آپ دیکھیں گے کہ رکوع بہت چھوٹا سا ہے اور بعض جگہ رکوع بڑا، 2 صفوں کا رکوع بھی آ جاتا ہے۔ وہ مضامین جو ہے تو مضمون جہاں مکمل ہوا تو وہاں رکوع آ گیا، پھر نیا مضمون شروع ہوا آگے، یہ اس کو بھی دیکھ لیجیے۔ اب ہم جو پڑھتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، وہ ایک نیا واقعہ شروع ہوا تو رکوع نیا شروع ہوا، اور اب جو ہم آگے پڑھنے لگے ہیں وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، یہ ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، تو آگے جو ہے یہ نیا آ گیا۔ اگر رکوع جو ہے یہ کلمات اور لفظوں کی یا آیتوں کی گنتی اور تعداد کے لحاظ سے ہوتے پھر سارے رکوع برابر ہوتے، پتہ نہیں میری بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آیا؟ بعض حضرات جو فرماتے ہیں اپنا ذوق، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جو رکوع کی تقسیم ہے یہ کلمات یا الفاظ کی تعداد کے اعتبار سے ہے۔ بھائی اگر تعداد کے اعتبار سے ہے پھر کمی بیشی کیوں ہے؟ رکوع بڑے چھوٹے کیوں ہیں؟ اور وہ اس پر دلیل یہ دیتے ہیں کہ بعض جگہ پر مضمون مکمل نہیں ہوتا کہ رکوع آ جاتا ہے، ایسا بھی ہے بعض جگہوں پر۔ تو خیر ان کا اپنا ذوق ہے، ہم جو بات عرض کر رہے ہیں آپ کے سامنے، اس کو شروع میں نا یہ جو بیان والا قرآن کے شروع میں مقدمہ ہے اس کو روز آپ 2-2 4-4 صفحے کر کے پڑھا کریں، اس میں آپ کو جو ہے بہت نقطے ملیں گے۔ اچھا بھائی، تو یہ اوپر کا جو عدد ہے 3 یہ بتا رہا ہے کہ رکوع اس صورت کے کتنے ہو گئے،
اور سب سے نیچے کا جو 15 لکھا ہوا ہے عین کے نیچے، یہ کیا بتا رہا ہے کہ اس پارے کے اب تک رکوع 15 ہو گئے، اور اوپر عین کا لفظ کیا بتا رہا ہے؟ سورت کے رکوع 3، اور نیچے پارے کے رکوع، اور درمیان میں جو عین کے درمیان میں جو 8 لکھا ہوا ہے، یہ اس رکوع کی آیتیں کتنی ہیں؟ اس رکوع کی، تو اس سورت عنکبوت کے جو 3 نمبر رکوع ہے، اس کی کل آیات کتنی ہیں؟ گنو بھی کوئی ساتھی گن کے بتائے۔ 8 ہے نا جی؟ اچھا جی آگے چلیں جی۔ ہم استقامت کا مضمون پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام انہوں نے استقامت دکھائی، تو یہ تو معمولی سی چیز ہے ہمارے لیے، کوئی بات نہیں ہے، استقامت دکھاؤ آپ بھی۔ ولما جاءت رسولنا، یہ جنہوں نے سبحان اللہ کہا، اللہ ان کو مدینے لے جائے۔ اور وہ اگلی دعا بھی ساتھ ہی، کون سی بھلا؟ ہاں کہ اکیلے نہ جائیں، فیملی کے ساتھ جائیں۔ اچھا جی، ولما جاءت رسولنا، یہ دعا کی قبولیت، سیدنا لوط علیہ السلام نے دعا مانگی نا، بد دعا کی نا، رب انصرنی علی القوم المفسدین، تو اس دعا کی قبولیت کا مضمون شروع ہو گیا یہاں سے، ولما جاءت رسولنا سے۔ اور جب آئے ہمارے رسول، ہمارے قاصد فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، بالبشرا، خوشخبری لے کر، وہ بیٹے کی خوشخبری لے کر آئے تھے، اسحاق علیہ السلام کی۔ قالوا، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، انا مہلکو اہل هذه القریہ، ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے آئے۔ یہ صدوم بستی جو ہے اردن کے مشرق میں بحر میت کے کنارے پر، بحر میت جس کو بحر مردار بھی کہتے ہیں، تو اس بستی کو جو ہے ہلاک، اس بستی والوں کو ہم ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کیوں؟ ان اہلہا کانوا ظالمین، اس کے باشندے ظالم ہیں۔ یہ ظلم کا معنی ہمارے والا ظلم نہیں جو اردو میں کہتے ہیں کہ دوسرے کا جو ہے نا جی، دوسرے کو کوئی جو ہے مار پیٹ کر دینا، تو یہ ظلم عام معنی میں ہے جو قرآن نے استعمال کیا، جیسے کہا نا ان الشرک لظلم عظیم، قرآن نے کیا کہا؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو ظلم کا معنی وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا، یہ اس عام معنی میں استعمال۔ تو ان اہلہا کانوا ظالمین، بڑے بد عمل لوگ۔ ظلم جب عام معنی میں ہو گیا تو ظالمین کا مفہوم کیا ہوا؟ اس بستی والے بڑے بد عمل لوگ ہیں، برے عمل کرنے والے۔ اچھا دیکھیے بھائی، یہاں ایک شاندار نقطہ ہے جی، سارے نقطے شاندار ہوتے ہیں، کہ ایک طرف فرشتوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دی، اور اس کے ساتھ ہی بتلایا کہ فلاں بستی والوں پر ہم عذاب نازل کرنے لگے ہیں، اس کو ہلاک کرنے لگے ہیں۔ دونوں میں جوڑ کیا؟ تو جوڑ تو ہونا چاہیے نا۔ فرشتے جو ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیک وقت 2 خبریں لے کر آ رہے ہیں۔ ایک خبر کیا لیتے ہیں؟ آپ کو خوشخبری ہو، آپ کو اللہ بیٹا عطا فرمائیں گے، بیٹا عطا فرمایا سیدنا اسحاق علیہ السلام۔ اور دوسرا ساتھ یہ بھی کہ یہ جو بستی ہے صدوم اور اس کے آس پاس کے لوگ، یہ بڑے بدعمل لوگ ہیں، ہم ان کو ہلاک کرنے والے۔ حضرات مفسرین کرام نے نقطہ لکھا کہ اس طرف اشارہ ہے، یہ جو میں اب نقطہ بیان کرنے لگا ہوں یہ میں نے تفسیر عثمانی سے لکھا ہے، اس طرف اشارہ ہے کہ اگر ایک قوم کو خدا کی نافرمانی کی بنا پر تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، اگر ایک قوم کو خدا کی نافرمانی کی بنا پر تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، تو اس کے ساتھ ہی ایک عظیم الشان قوم کی بنیاد بھی رکھی جا رہی ہے۔ سیدنا اسحاق علیہ السلام، پھر آگے ان کی نسل میں انبیاء بنی اسرائیل آئے،
بات سمجھ آ گئی؟ تو اگر ایک علاقے میں نافرمانوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے تو اس کے بالمقابل دوسری جگہ پر ایک عظیم قوم کی بنیاد بھی رکھی جا رہی ہے. وہ عظیم قوم کی بنیاد سیدنا اسحاق علیہ السلام کہ جتنے بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں سب سیدنا اسحاق علیہ السلام کے رات میں. جوڑ سمجھ آیا بھائی؟ تو پھر سبحان اللہ نہیں کہتے؟ سبحان اللہ کہنے پہ کوئی خرچہ بھی نہیں ہوتا. ایک خطیب صاحب ہے نا جی، وہ چندہ کر رہا تھا لوگوں سے. جو چندے کرنے والے جو ہے وہ ہنسایا کرتے ہیں، پریشان نہ ہونا میں چندہ نہیں کروں گا، ہاں اگر ویسے کوئی حلوہ کھلا دے تو کھا بھی لوں گا. اچھا خطیب صاحب پتہ کیا کہہ رہا سرائکی میں؟ وہ لوگوں کو کہہ رہا جی سبحان اللہ کو، سبحان اللہ کا، سبحان اللہ. کہتے اتنی اونچی سبحان اللہ کو کہ تھانے تک آواز جاوے، پولیس آوے تو سارے خطیب بنو تو میں گھر بنا. اتنی زور سے سبحان اللہ. کیا نام مولوی صاحب کا؟ ہاں حافظ نماز. تو وہ کہہ رہے اتنی زور سے سبحان اللہ کہو کہ پولیس کو آواز چلی جائے، تھانے والے شور شرابہ، وہ سمجھے پتہ نہیں کیا شور شرابہ ہو گیا. وہ آئے اور تم سب کو پکڑ کے لے جاؤ اور میں بھاگ کے نکل جاؤں. تو بہرحال جی یہ نقطہ جو ہے نا جی بڑا شاندار ہے کہ بیک وقت دو خبریں تھیں. ہاں جی یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان ہے. ایک علاقے کے لوگ اگر جو ہے اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، یعنی اللہ اس قوم کو ختم کر کے اس کی جگہ دوسری لے. تو یہ عدلتے بدلتے رہتے ہیں، ایک دنیا سے گیا اس کی جگہ دوسرا آ گیا. ہاں جی سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو امام شافعی کی پیدائش ہوئی. ایک امام گیا اس کی جگہ دوسرا آ گیا. ہاں سیدنا امام شافعی کی وفات ہوئی، امام مسلم کی پیدائش ہوئی. جس سال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بغداد سے نکلے ہیں اسی سال پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی بغداد میں تشریف لیا. دیکھیے تبادلہ ہوتا رہتا ہے. یہ میں نے مناسبت سے باتیں کر دی ہیں، ورنہ یہاں تو بات جو چل رہی ہے اصل وہ نافرمانوں کی ہے کہ نافرمانوں پر عذاب ہے. وہ تو ویسے ہی تبادلے کے عنوان سے باتیں آ رہی. اِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ. اچھا بھائی دیکھو بھائی، بعض حضرات نے ایک اور طریقے سے جوڑ پیدا کیا. ایک تو یہ نقطہ ہوا نا کہ دو خبریں جو اکٹھے تھیں ان میں آپس میں جوڑ کیا ہے. جوڑ یہ ہو گیا جو میں نے عرض کر دیا، علامہ عثمانی کا حوالہ دیا انہوں نے. بعض حضرات نے یوں کہا کہ دیکھو بھائی کافروں ظالموں کی ہلاکت کی خبر دینا یہ بھی تو بشارت ہے. کافروں ظالموں کی ہلاکت کی خبر دینا. مولانا غلام محمد صاحب تشریف لا کے مجھے آزمائش میں ڈال دیتے. یہ سارے ساتھی ہیں میرے، ان کے ساتھ ہم جو ہے نا جی کہہ رہتے ہیں آپ ہمارے بزرگ بخاری شریف پڑھاتے ہیں، آپ ادھر اگر قریب کہیں آ جائیں تو. اچھا جی دوسرا دیکھو بھائی کہ ایک طرف بیٹے کی خوشخبری اور ساتھ ہی کہا کہ اِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ، اس بستی والوں کو ہم ہلاک کریں. تو جوڑ کیا ہوا کہ کافروں ظالموں کی ہلاکت کی خبر دینا یہ بھی کیا ہے خوشخبری. بیٹے کی بھی خوشخبری اور کافروں ظالموں کی ہلاکت جو ہے اس کی خبر دینا یہ بھی کیا ہے خوشخبری ہے. یہاں ایک بات یاد آ گئی، آپ حضرات کی برکت سے بات یاد آتی ہے اور میری کسی کمی کوتاہی کی وجہ سے اگر بھولوں تو بھول بھی جاتا. وہ ایک پنڈت تھا نا، پنڈت دیانند سرسوتی، حضرت حکیم حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مناظرہ کیا. اصل مناظرہ تو وہ پھسلتا تھا، جب حضرت نانوتوی ادھر آتے تو وہ ادھر بھاگ جاتا تھا، ادھر چیلنج کرتا تھا. اچھا تو اس نے نا ایک اعتراض کیا قرآن کریم پر جو ہے. شروع سے اس نے جو ہے نا بے تکے اعتراضات کرنے شروع قرآن کریم پر. اس ہندو پنڈت نے شروع سے اعتراضات کرنے شروع کیے تو آخر تک مثلاً ہدی للمتقین پر اعتراض کیا کہ جی متقین کے لیے ہدایت ہے. تو کہا جی جو متقین ہیں ان کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے.
جو ہدایت پر ہیں متقین ہیں ان کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، تحصیل حاصل آ سمجھا اس طرح کا۔ تو چلتے چلتے اعتراض کرتے کرتے وہ یہاں پہنچ گیا سورۃ الرحمن پر، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ کہتا ہے جی دیکھو اے مسلمانوں، تمہارا قرآن جس کو تم اللہ کی کتاب کہتے ہو، وہ کہتا ہے یرسل علیکما شواظ من نار، آگ کے شعلے تم پر جو ہے برسائے جائیں گے، ونحاس، پگھلا ہوا تانبا تم پر ڈالا جائے گا، فلا تنتصران، تم کہیں سے کامیاب بھی نہیں ہو سکو گے، بچ بھی نہیں سکو گے۔ تو آگ کے شعلے برسائے جائیں گے اور پگھلا ہوا تانبا ڈالا جائے گا اور پھر تمہیں کہیں سے مدد بھی نہیں ملے گی۔ تو اس مضمون کو ذکر کر کے اس آیت کا قرآن کہتا ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، یہ کوئی نعمت ہے؟ اس کا اعتراض سمجھ آیا آپ کو؟ اس کا جواب وہی ہے جو یہاں میں عرض کر رہا ہوں کہ کافروں اور ظالموں کی ہلاکت کی خبر دینا بھی یہ کیا تھی؟ بشارت تھی۔ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے اس کا جواب دیا، انہوں نے فرمایا دیکھو جس راستے پر ڈاکو ڈاکے مارتے ہوں، مسافر کو یہ بتلا دینا کہ اس راستے پر مت جاؤ، یہ ڈاکو تمہیں قتل کر دے گا، تمہارا مال لوٹ لے گا۔ جب مسافر کو یہ بتلایا جاتا ہے تو مسافر اس کا شکریہ ادا کرتا کہ یار تیرا بڑا شکریہ، بڑی مہربانی، ہاں جی تو نے مجھے بڑی اچھی بات بتلا دی۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اللہ جل شانہ اس سورۃ مبارکہ میں، سورۃ الرحمن میں جن و انس کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں یہ جہنم والے راستے پر مت چلو، اگر تم اس راستے پر چلو گے تو تم پر جو ہے یہ مصیبتیں آئیں گی۔ تو یہ پہلے سے اللہ نے بتلا دیا تاکہ تم لوگ اس سے ہٹ جاؤ، یہ قبل از وقت جو ہے خطرے کو کی نشاندہی کر دینا، کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اچھا جی، تو وہ بھی بشارت ہے اور یہ بھی بشارت ہے، انا مہلکو اہل هذه القرية ان اہلها كانوا ظالمین قال ان فيها لوطا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام مجسمہ شفقت تھے، بڑے مہمان نواز، بڑے رحیم، تو ایک لطیف انداز میں سفارش کی ہے، ان فیہا لوطا، وہاں تو اللہ کے نبی لوط موجود ہیں، تم کہتے ہو ہم ان بستی والوں کو کیا کریں گے؟ ہلاک کریں گے۔ ان فیہا لوطا، یہ ایک لطیف انداز میں سفارش کی ہے کہ وہاں تو لوط ہے، لوط علیہ السلام موجود ہیں۔ قالوا، اس کے نیچے لکھیں جواب ملائکہ، فرشتوں نے جواب دیا نحن اعلم بمن فیہا، ہم خوب جانتے ہیں کہ اس بستی میں کون ہیں۔ لننجینہ، ہم لوط علیہ السلام کو بھی نجات دیں گے، وَأَهْلَهُ، اور ان کے متعلقین اہل و عیال ان کو بھی نجات دیں گے، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے ان کی بیوی کے، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ اچھا بھائی، اب اس لفظ پر جو ہے نا، یہ جو جملہ ہے نا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، اس پر تین باتیں عرض کرنی ہیں آپ ذرا۔ پہلی بات، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کسی مجمع میں اللہ کے نیک بندوں کا ہونا، اللہ والوں کا ہونا، یہ نزول عذاب سے مانع ہوتا ہے۔ کسی مجمع میں اللہ والوں کا ہونا نزول عذاب سے مانع ہوتا ہے کہ جب تک لوط علیہ السلام وہاں بستی میں موجود رہے عذاب نہیں آیا۔ کیوں بھی ایسے ہی ہے نا، جب بحکم خداوندی لوط علیہ السلام وہاں سے نکل گئے، کوچ کر گئے، تو اس کے بعد پھر عذاب آیا۔ تو کسی مجمع میں اللہ والوں کا ہونا نزول عذاب سے معنی ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ موجود ہو اللہ عذاب دے دے، ایسا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات وہ اسی سے ملتی جلتی جو میں کہہ بھی گیا ہوں، وہ یہ کہ مجمع سے اللہ والوں کا جدا ہو جانا
یہ اب اس رکاوٹ کو ختم کر دیتا ہے۔ پہلے جو عذاب سے رکاوٹ تھی، جب تک اللہ کا ولی موجود ہے مجمع میں، عذاب رکا ہوا تھا، نہیں آ رہا تھا۔ جب اللہ والے وہاں سے جدا ہو گئے، اب یہ مانع جو ہے یہ ختم ہو گیا۔ تو اس مجمع سے اہل اللہ کا جدا ہونا اس معنی کو مرتفع کر دیتا ہے۔ اچھا بھائی، تیسری بات جو اس آیت سے متعلق میں نے عرض کرنی ہے وہ کیا؟ یہ فرمایا الا امرأتہ، سوائے لوط علیہ السلام کی بیوی کے۔ یہ بہت اہم بات عرض کرنے لگا ہوں۔ الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی ان افعال شنیعہ کی مرتکب نہیں تھی۔ یہ جو اوپر آئے لوط علیہ السلام کی قوم کی خرابیاں آئیں، اوپر ذکر کی گئی کہ تم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو اور تم جو ہے تقطعون السبیل، ڈاکے مارتے ہو، تأتون فی نادیکم المنکر۔ لوط علیہ السلام کی بیوی ان افعال شنیعہ میں شامل نہیں تھی، مگر اپنی قوم سے محبت رکھتی تھی اور ان کی ان برے کاموں پر راضی تھی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی وہ بذات خود ملوث نہیں تھی ان کاموں میں، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس کو سزا کیوں ملی؟ وہ اپنی قوم سے محبت رکھتی تھی اور ان کے ان برے کارناموں پر وہ راضی تھی۔ دوسرے تو یوں کہہ لیجیے کہ عملی طور پر وہ خراب نہیں تھی، عقیدے کی بنیاد پر اس کو عذاب میں شامل کیا۔ یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں ان کی ازواج جو ہوتی ہیں، اللہ پاک ان کو ان برے اعمال سے پاک رکھتے ہیں۔ بات سمجھا رہے ہیں؟ اچھا جی، تو آپ لوط علیہ السلام کی بیوی اگرچہ ان افعال شنیعہ کی مرتکب نہیں تھی، مگر اپنی قوم سے محبت رکھتی تھی اور ان برے کاموں پر راضی تھی۔ اچھا جی، آگے دیکھیے۔ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے ہمارے قاصد لوط علیہ السلام کے پاس، سِیءَ بِهِمْ، لوط علیہ السلام کو ان کا آنا برا معلوم ہوا۔ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور ان کا سینہ تنگ ہو گیا۔ ضاق بہم ذرعن، ذرعن کا معنی صدرن، سینہ، ان کا سینہ تنگ ہو گیا۔ کیوں بھائی؟ لوط علیہ السلام کے پاس یہ جو فرشتے آئے تھے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ اب لوط علیہ السلام یہ سوچ کر پریشان ہو گئے کہ میری قوم جو ہے وہ یہ ہم جنس پرستی میں مبتلا ہے، ہاں جی، اور یہ میرے مہمان جو ہے ایسے حسین و جمیل امرد بیریش لڑکوں کی شکل میں یہ آئے ہیں، ان مہمانوں کو اپنے پاس ٹھہراؤں یا نہ ٹھہراؤں؟ نہ ٹھہراؤں تو اپنے مہمانوں کو کیسے میں کہہ دوں کہ نہ ٹھہرو میرے پاس؟ کیوں بھائی کوئی آدمی کہہ سکتا ہے صرف میرے مہمان آئے تو میں کہوں نہیں میرے پاس نہ ٹھہرو؟ یہ کمال اخلاق اور مربت کے خلاف ہے۔ نہ ٹھہراؤں تو پریشان، ٹھہراؤں تو قوم کی عادت بد سے پریشان ہو کے قوم کے لوگ جو ہے میرے مہمانوں کی جو ہے وہ عزت پر جو ہے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کریں۔ تو اس لیے سی ابھی لوط علیہ السلام کو ان کا آنا برا معلوم ہوا، وضاق بہم ذرعا، اور ان کا سینہ ان کی وجہ سے تنگ ہو گیا۔ اچھا جی، یہ جو ہے نا ضاق بہم ذرعا، یہ عربی کا ایک محاورہ ہے، اور یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب شدت ناگواری برداشت سے باہر ہو جائے اور انسان عاجز آ جائے، ایسے موقع کے لیے، ایسی حالت کے لیے عربی میں یہ محاورہ بولا جاتا ہے ضاق بہم ذرعا، کہ یہ اس کے قابو سے اور طاقت سے باہر ہو گیا، برداشت سے باہر ہو گیا۔ وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ، اس کے نیچے لکھی ہے تسلی لوط علیہ السلام۔
تو سیدنا لوط علیہ السلام کو ان فرشتوں نے تسلی دی، خوف نہ کریں، غمگین نہ ہوں، انا منجوکا، ہم آپ کو نجات دیں گے، وَأَهْلَكَ، اور آپ کے اہل و عیال متعلقین کو، الا امرأتک، کا سوائے آپ کی بیوی کے، کانت من الغابرین، کو پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ تو انا منجوکا کے نیچے لکھ رہے ہیں ثمرہ استقامت، نجات دیں گے آپ، استقامت کا ثمرہ ہے، انا منجوکا ثمرہ استقامت۔ اور ساتھ یہ بھی لکھ لیجیے جلب منفعت، نفع کا حصول، جلب منفعت، جلب جیم لام بے، جلب مانا حاصل کر، حصول نفع۔ اور اگلی آیت جو ہے نا انا منزلون، اس کے نیچے لکھ لیجیے دفع ضرر، نقصان کو دور کرنا، ضرر دور کرنا۔ انا منزلون، ہم نازل کرنے والے ہیں اس بستی والوں پر، رجزا من السماء، ایک آفت آسمان سے، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ یہ فسق کرتے ہیں۔ تو بما کانوا یفسقون، اس کے نیچے لکھ لیں سبب عذاب، سبب عذاب، بما کانوا یفسقون۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً، وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا یہ بستی کی طرف لوٹ رہی ہے، منہا کی ضمیر قریہ کی طرف، اور ہم نے اس بستی کی ایک واضح نشانی چھوڑی ہے ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہو، کہ مکے والے جو ہے یہ ملک شام کی طرف جب سفر کر کے جاتے تھے تو راستے میں ان کو صدوم کی بستیاں الٹی ہوئیں، ان کے کھنڈرات نشانات دکھائی دیتے ہیں۔ آیتم بینہ، کھنڈرات، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آیتم بینہ، واضح نشانی، آج بھی موجود ہے کھنڈرات۔ اور حضرت قتادہ کہتے ہیں عذاب کے پتھر، آیتم بینہ۔ اور مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں سیاہ پانی، آیتن بینتن، تب اس کا کیا ہے؟ کھنڈرات، عذاب کے پتھر، سیاہ پانی۔ اچھا جی، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، یہ اس سورت کا گنتی کے اعتبار سے چوتھا قصہ ہے، اور جو شروع میں دو دعوے تھے، پہلے دعوے سے متعلق 3 قصے پورے ہو گئے، اب دوسرا دعویٰ، سورت کا دوسرا دعویٰ کہ مشرکین ہماری گرفت سے نہیں بچ سکیں گے، اس پر جو 4 قصے ہیں وہ یہاں سے شروع ہوئے۔ اب تک جو 3 قصے آئے تھے وہ پہلے دعوے سے متعلق تھے کہ ایمان والوں پر آزمائشیں آئیں گی، پھر دوسرا دعویٰ کیا تھا؟ مشرکین ہماری گرفت سے، اس پر کتنے قصے ہیں؟ اس پر 4 قصے ہیں۔ تو یہ پہلا قصہ دوسرے دعوے سے متعلق قوم شعیب علیہ السلام کا شروع ہے۔ مدین، مدین کو مدین کیوں کہتے ہیں؟ بھی وجہ تسمیہ، مدیان، یہ الف یاء اور نون کے ساتھ، مدیان سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ایک صاحبزادے کا نام تھا۔ مدیان سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ایک صاحبزادے کا نام تھا، جو آپ کی زوجہ محترمہ بی بی قطورہ، قاف تے واو ری الف را، بی بی قطورہ کے وطن مبارک سے تھے۔ مدیان سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ایک صاحبزادے کا نام تھا، جو آپ کی زوجہ محترمہ بی بی قطورہ کے وطن مبارک سے تھے۔ تو یہ مدیان جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یہ بحیرہ کلثم کے ایک کنارے پر آباد تھے، اور آپ ہی کے نام سے اس بستی کو مدین کہا گیا۔ آپ دنیا کا نقشہ اٹھا کر دیکھیں، اس میں مدین تلاش کریں، آپ کو بحیرہ کلثم کے کنارے جو ہے مدین بستی جو ہے اس کا نقشے میں لکھا ہوا ملے گا۔
تو سیدنا شعیب علیہ السلام جو ہے وہ انہی کی اولاد میں سے ہیں، مدیان کی، اور مدیان کی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ تو یوں کہیے کہ سیدنا شعیب علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں۔ وہ سے تو سارے ہی انبیاء ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے یا بنی اسماعیل میں سے ہیں یا بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ اچھا جی، مدین کی وجہ تسمیہ سمجھ آ گئی بھائی؟ ہم نے مدین کی طرف بھیجا ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو۔ یہ اخاہم کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ اسی قوم میں سے تھے۔ پیچھے لوط علیہ السلام کے ساتھ اخاہم نہیں کہا، کیونکہ لوط علیہ السلام جس بستی کی طرف آئے تھے صدوم والے، یہ ان کی برادری اور ان کا قبیلہ نہیں تھا، تو بابل سے ہجرت کر کے صدوم پہنچے تھے۔ اور پھر جب قوم کے لوگوں نے 12ویں سپارے میں نا سورۃ ہود میں یہ تفصیل آتی ہے کہ قوم کے لوگ جب حسین و جمیل فرشتے جو ہے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے اور قوم کے لوگوں نے آ کے لوط علیہ السلام کو تنگ کیا، اور لوط علیہ السلام اکیلے تھے اور کوئی ان کے نہ تو برادری کا نہ کوئی ان کا جو ہے اس قوم میں کوئی ان کا حمایتی، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ کاش میری کوئی مضبوط برادری ہوتی، قبیلہ ہوتا، میری خوش بنائی کرتا۔ ٹھیک ہے، اللہ نے سیدنا لوط علیہ السلام کی اس دعا کو سن لیا۔ سیدنا لوط علیہ السلام کے بعد پھر جتنے انبیاء آئے ان کے ساتھ ان کا قبیلہ تھا، ان کی خوش بنائی کرنے کے لیے درجہ اسباب میں ان کی برادری ان کا قبیلہ تھا۔ چنانچہ یہ شعیب علیہ السلام جو ہے یہ بھی جو آئے تو یہ اپنی ان کے ساتھ ان کی قوم تھی، اپنی قوم میں آئے، مبعوث ہوئے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو لوط علیہ السلام یوں کہہ لیجیے آخری وہ پیغمبر ہیں جو اپنی قوم کے علاوہ کسی اور قوم کی طرف مبعوث ہوئے۔ اس کے بعد جو انبیاء ہیں وہ اپنی قوم میں آئے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ اچھا جی، سمجھ نہیں آئی؟ ہاں چلو بہرحال اس پہ غور کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، وہ بھی تو ہے نا، آوی الی رکن شدید، آوی الی رکن شدید، یہ کس نے کہا تھا؟ لوط علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا کوئی مضبوط سہارا ہوتا۔ اس میں ہزار مفسرین کرام جو ہے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ میری برادری ہوتی، میرا قبیلہ ہوتا، یہ میری برادری نہیں ہے۔ سمجھ آ رہے؟ تو بہرحال اخوہم تو اس میں تعویل ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حقیقت اپنی جگہ پر بجا ہے کہ لوط علیہ السلام اپنی قوم میں نہیں آئے تھے، وہ بابل سے ہجرت کر کے یہ شرق اردن جو آج کل اردن کا مشرقی علاقہ ہے جی، بستی صدوم وغیرہ، اس طرف وہ مبعوث ہوئے تھے، اور انہوں نے پھر یہ تمنا کی تھی اور اس کے بعد اللہ نے ان کی اس آرزو کو پورا کیا۔ بعد میں جتنے انبیاء آئے وہ ان کے ساتھ برادری اور قبیلہ تھا۔ یہ اپنی ایک الگ حقیقت ہے۔ اخوہم میں کوئی نہ کوئی جو ہے نا جی نقطہ دیکھنا پڑے گا، سمجھ آ رہی؟ یہ حقیقت اپنی جگہ پر۔ اچھا جی 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 اچھا، تو فقال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ اعبدوا اللہ کے نیچے لکھو اصلاح عقیدہ، اللہ کی عبادت کرو۔ وارجو الیوم الآخر، ڈرو آخرت کے دن سے، یوم آخر سے۔ یہاں رجا بمانا امید کے نہیں ہے، رجا بمانا خوف کے ہے، ڈرو یوم آخر سے، یعنی یوم قیامت سے ڈرو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے مت پھرو۔ لا تعثوا کے نیچے لکھے اصلاح عمل، پہلے اصلاح عقیدہ اور یہ کیا ہو گیا؟ اصلاح عمل۔ تو وہ فساد مچاتے تھے قوم شعیب، ان کی مشہور جو بیماری تھی وہ کیا تھا؟ ناپ تول میں کمی کرنا، ناپ تول میں، لین دین میں دغا بازی، یعنی دینے کے ترازو اور باٹ اور لینے کے باٹ اور۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔
آج ہمارے لوگ بھی اسی میں مبتلا ہیں۔ فَكَذَّبُوهُ، تو قوم نے ان کو جھٹلایا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو ان کو زلزلے نے آ پکڑا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، وہ اپنے گھروں میں اونھے منہ گرے ہوئے، صبح کو وہ اپنے گھروں میں اونھے منہ گرے ہوئے تھے۔ اچھا جی، وعاد و ثمود، یہ دوسرے دعوے سے متعلق جو ہے دوسرا اور تیسرا قصہ ہے۔ عاد، قوم عاد اور قوم ثمود کا، کہ ہم نے ان کو ہلاک کیا، عاد اور ثمود کو ہم نے ہلاک کیا۔ وقد تبین لکم من مساکنہم، اور واضح ہے، قد تبین واضح ہے ان کا حال، من مساکنہم ان کے ٹھکانوں سے، من مساکنہم ان کے ٹھکانوں سے ان کا حال واضح ہے۔ عرب کے تجارتی قافلے جب شام اور یمن کی طرف سفر کرتے تھے نا، تو اکثر ان مقامات سے قوم عاد اور قوم ثمود کی یہ کھنڈرات جو ہے ان سے گزرتے تھے۔ آپ نے پڑھا ہوگا حدیث پاک میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کی طرف روانہ ہوئے تو ان تباہ شدہ بستیوں سے گزرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کپڑا ڈال لیا اور فرمایا تیز کرو سواریوں کو، نکلو یہاں سے، اور وہاں سے پانی لے کر کسی نے آٹا گوندھ دیا تھا تو فرمایا جانوروں کو کھلا دو، یہ آٹا جو ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کا عذاب آیا ہے، تو نکلو یہاں سے۔ اور اب دیکھو کیا صورتحال بن گئی، لوگ سیرگاہ بناتے ہیں، لوگ تفریح کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت ہے۔ اچھا جی، لقد تبین لکم من مساکنہم، ان کا حال تمہارے لیے واضح ہے، من مساکنہم ان کے ٹھکانوں سے۔ وزین لہم الشیطان، خوبصورت بنا کر پیش کیے شیطان نے ان کے لیے ان کے عمل، فصدہم عن السبیل، ان کو ہٹا دیا راہ حق سے، وکانوا مستبصرین، اور وہ اپنے خیال میں بڑے ہوشیار تھے۔ مستبصرین، اپنے خیال میں وہ بڑے ہوشیار تھے۔ زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان جو ہے وہ انسان پر جو ہے اثر ڈالتا ہے، یعنی تو جو چیزیں سراسر فسق ہوتی ہیں شیطان ان کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، اور آدمی پھر ان کو فخر کے ساتھ اپناتا ہے۔ لا حول ولا قوت۔ زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے برے عمل ان کو سامنے خوبصورت بنا کر پیش کیے۔ وکانوا مستبصرین، اور وہ بڑے ہوشیار تھے دنیاوی سوچ کے اعتبار سے، یعنی بڑے ماہر تعمیرات، یعنی بڑے بڑے جناب وہ جہاز بنانے والے، اور جناب بڑی شاندار جو ہے وہ یعنی عمارتیں بنانے والے، بڑی صلاحیتیں، دنیا پر ہی سارا زور تھا، اور اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے تھے۔ کوئی بھی ان کو یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ پاگل بے وقوف ہے، لیکن خدا سے بغاوت کی، اللہ کے دین سے بغاوت کی، اللہ کے نبی سے بغاوت کی، نافرمانیوں پر آئے تو تباہ و برباد ہو کر رہے ہیں۔ تو وہ ہوشیاری کس کام کی جس کا انجام یہ ہو؟ آج بھی دیکھ لیجیے یہ امریکہ، یورپ وغیرہ، یہ اپنے آپ کو بڑا جو ہے نا جی 30 مار خان سمجھتے ہیں۔ ہم نے جی ستاروں کی مسافت معلوم کر لی، بہت ٹھیک ہے، تم نے مسافت معلوم کر لی، لیکن اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا تو اس ستاروں کی مسافت گرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سمجھ آ رہی؟ یہ سب بات کی چیزیں ہیں۔ تو اصل کیا ہے؟ جس اللہ نے ان ستاروں کو بنایا ہے اس کو تو مانو، اس کی تو مانو۔ وکانوا مستبصرین، بڑے ہوشیار۔ وقارون،
وفرعون و حامان، یہ اس دوسرے دعوے سے متعلق جو ہے چوتھا قصہ آ گیا، قارون، فرعون اور حامان کا۔ قارون کو، فرعون کو اور حامان کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، وَلَقَدْ جَاءَهُم کے نیچے لکھیے اتمام حجت، لائے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل، واضح نشانیاں۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، انہوں نے زمین میں بڑے بننے کی کوشش کی۔ استکبروا، انہوں نے زمین میں بڑا بننے کی کوشش کی۔ وما كانوا سابقین، اور وہ ہمارے عذاب سے بھاگ نہ سکے۔ وما كانوا سابقین، اور وہ ہمارے عذاب سے بھاگ نہ سکے۔ ہاں جی، اپنی طاقت پر ناز تھا، اپنی طاقت پر ناز تھا فرعون کو بھی، ہاں جی، اور تو اللہ کے عذاب کے مقابلے میں بالکل بے بس ہو کر رہا ہے، کچھ بھی نہ کر سکے۔ آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں ارے یہ کرونا آ گیا جی، ہم نے اسے ڈرنا نہیں ہے، لڑنا ہے۔ پہلے جو ہے نا جی کہتے تھے ڈینگی آیا تھا جی، ڈینگی سے ڈرنا نہیں ہے، لڑنا ہے۔ تو یہ تو اللہ کا عذاب ہے، تم اللہ سے پناہ مانگو۔ لڑ سکتے ہو اس سے، اللہ کے عذاب سے کوئی لڑ سکتا ہے؟ نوح علیہ السلام کے بیٹے کا واقعہ ہم نے پڑھا نہیں سورۃ ہود میں، کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا جی پانی تو ہے نا، میں اونچی جگہ پہ چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، ادھر چلا جاؤں گا۔ تو نوح علیہ السلام نے جواب میں کہا یہ پانی نہیں ہے، لا عاصم اليوم من امر اللہ، یہ اللہ کا امر ہے، یہ تو عذاب ہے۔ تو وما كانوا سابقین، یہ ہمارے عذاب سے بھاگ نہ سکے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، سب کو ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے بعض پر ہم نے تند و تیز ہوا بھیجی۔ حاصباً، اس کا ترجمہ لکھ دیجیے، تند و تیز ہوا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، تند و تیز ہوا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ، یہ قوم عاد کا انجام۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے بعض کو سخت آواز نے پکڑا، الصیحہ، سخت آواز۔ وَمِنْهُمْ، یہ قوم ثمود کا عذاب ہے، اخذت الصیحہ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا۔ یہ قارون، اس پر عذاب ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے غرق کر دیا۔ یہ فرعون اور اسی طرح قوم نوح جو ہے وہ بھی غرق ہوئی۔ وما كان اللہ لیظلمہم، اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، ولکن كانوا انفسهم یظلمون، یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ قوم عاد جو ہے، قوم عاد، اس پر کون سا عذاب آیا؟ تند و تیز ہوا کا۔ دیکھو بھائی، قوم عاد جو ہے نا، وہ ان کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا، وہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کوئی ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے ہوا بھیجی کہ اس ہوا کا تو تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ دیکھو نا، پہاڑ کوئی ٹھاک کے گر جائے تو اتنا بڑا جسم آیا بھائی، تو ہوا تو بڑی لطیف چیز ہے، جو ہوا کے سامنے نہیں ٹھہر سکے، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہوا کے سامنے نہیں ٹھہر سکے، تو دعویٰ کیا کرتے تھے؟ من اشد منا، ہاں جی۔ اچھا جی، قارون جو تھا نا، قارون، اس کو نام تھا میرے پاس خزانے ہیں زمین کے اوپر بھی اور زمین میں بھی، میرے بڑے خزانے دفن ہیں زمین میں بھی۔ وہ جس دفن شدہ خزانوں پر اور موجود خزانوں پر اس کو ناز تھا، اسی زمین میں اللہ نے اس کو بھی اس کے خزانوں سے بھی دفن کیا۔ اس کو اپنے خزینوں پر اور دفینوں پر بڑا ناز تھا قارون کو۔ اللہ نے اس کے ان خزینوں کو اور ان زمین میں دفن شدہ چیزوں کے ساتھ ہی اس کو بھی دفن کر دیا، اس پر تو جزا ہے۔
فرعون جو تھا نا، فرعون وہ اپنے جو ہے نا جی وہ نہروں پر بڑا فخر کرتا تھا. علیہ سلی ملک مصر ہادی الان، علیہ سلی ملک مصر وہادی الانہار تجری من تحتی. اور میں ملک مصر جو ہے میرا ملک ہے، اور دیکھو یہ نہریں میرے ملک کے اندر بہتی ہیں. ہاں جی، علیہ سلی ملک مصر وہادی الانہار تجری من تحتی. وہ اپنی نہروں پر بڑا فخر کرتا تھا. اللہ نے اس کو انہی نہروں میں سے ایک نہر کے اندر بحیرہ کلثم میں اللہ نے کر کیا کسی. اچھا جی، وما کان اللہ لیظلمہم، تو بلا وجہ عذاب نہیں آیا. ما کان اللہ لیظلمہم، بلا وجہ ان پر عذاب نہیں آیا. ولکن کانوا انفسہم یظلمون، خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے. اچھا جی، مثل الذین اتخذوا، اگلی آیت کا ربط لکھ لیجئے، ربط. کہ پیچھے فرمایا انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یہی فرمایا کہ انہوں نے اپنی جانوں پر. اب آگے اس ظلم کی تشریح ہے کہ وہ ظلم کیا کیا ہے. اب آگے اس ظلم کی تشریح ہے کہ وہ ظلم کیا تھا جو انہوں نے کیا. آگے آ رہا ہے مثل الذین اتخذوا، کہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی طرف چلے گئے، یہ ظلم کیا. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، یہ سورت کا مرکزی دعویٰ ہے. حال ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کارساز بنا لیے. کا مثل العنکبوت، مکڑی جیسا ہے. اتخذت بیتا، مکڑی نے جالا بنایا. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، اور گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ جانتے ہو. تو جیسے مکڑی کا گھر جو ہے وہ کمزور ترین ہے، اس کا سہارا لینے والا جو ہے وہ بالکل بے سہارا ہے، اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں جو اس کا سہارا لے گا. ایسے ہی قرآن جو ہے شرک کے ابطال کے لیے یہ مثال آ رہا ہے مکڑی کے جالے کی، کہ جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان کو اپنا معبود سمجھتے ہیں. ایسے سمجھو کہ جیسے خدائی حفاظت کے مضبوط قلعوں کو چھوڑ کر مکڑی کے جالے جیسی کمزور چیزوں کے سہارے پر آ گئے. تو یہ جو ہے نا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، یہ اس پوری صورت کا مرکزی دعویٰ. اچھا جی، حکماء کہتے ہیں کہ مکڑی جو ہے اس کے 8 پاؤں اور 6 آنکھیں ہوتی ہیں. مکڑی کے 8 پاؤں اور 6 آنکھیں ہوتی ہیں. اور ساری مکڑیوں کو تو نہیں کہہ رہا، بعض مکڑیوں کے اندر زہریلا مادہ ہوتا ہے، بعض مکڑیوں کے اندر زہریلا مادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو اتنا زہریلا مادہ ہوتا ہے کہ انسان کو بھی ہلاک کر سکتا ہے. تو اسی طرح مشرکین جو ہے ان کے بھی 8 پاؤں ہوتے ہیں، ادھر بھی چھلانگے ماریں گے مریخ پر پہنچ گئے. ہاں، اور دنیا والوں میں تو یہاں تو غربت ختم کر دو، مریخ پر جا کے کالونیاں بنا دیں پاگل کے پتر. مریخ پہ جا رہے ہیں تو یہ بڑی ادھر ادھر چھلانگے مارتے ہیں، بڑی چھلانگے مارے ہیں ادھر ادھر. 8 پاؤں ہیں اور یہ ان کی بھی مکڑی کی طرح جو ہے 6 آنکھیں ہوں گی، ظاہری چکا چوند بہت ہوگی ان کی. ہاں جی، لیکن ان کے اندر بھی کفر اور شرک کا زہریلا مادہ موجود ہے جو تباہ و برباد کرے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ جانتے ہوتے. کیا جانتے ہوتے؟ کہ یہ بت پرستی جو ہے اس کی حیثیت تو مکڑی کے جالے کی سی ہے جو اس کا سہارا لیتے. اگر یہ اس بات کو جان لیتے تو شرک سے باز آ جاتے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ جانتے ہوتے. کیا جانتے ہوتے؟
کہ بت پرستی جو ہے اس کا حال مکڑی کے جالے کا. ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، یقینا اللہ جانتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر یہ کس چیز کو پکار رہے ہیں. من شیء، یہ من بیانیہ ہے. من شیء، یہ من کیا ہے؟ ما کا بیان ہے. ما یدعون، جن کو یہ پکار رہے ہیں، من دونہ ہی، اللہ کو چھوڑ کر، من شیء، کوئی بھی چیز، اللہ سب جانتا ہے. وہو العزیز، وہ بہت زبردست ہے. الحکیم، حکمت والا ہے. ایسے عزیز اور حکیم کو چھوڑ کر، اللہ کو ایسے عزیز اور حکیم کو چھوڑ کر ضعیف اور ناتواں بتوں کو سہارا بنانا پرلے درجے کی بے وقوفی ہے. وہو العزیز الحکیم، ایسے عزیز اور حکیم کو چھوڑ کر ضعیف اور ناتواں بتوں کو سہارا بنانا پرلے درجے کی بے وقوفی. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، اس کے نیچے لکھیے حکمت ضرب الامثال. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، حکمت ضرب الامثال، یہ مثالیں بیان کرتے ہیں ہم لوگوں کے لیے. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، ان کو نہیں سمجھتے مگر علم والے. ان کو نہیں سمجھتے مگر جو اہل حقیقت ہیں، وہی ان مثالوں کو سمجھتے ہیں. قرآن کریم کی ان مثالوں کو وہی سمجھتے ہیں. خلق اللہ السماوات والارض بالحق، بتوں کی بے حیثیتی کو بتا کر اب آگے اللہ کی قدرت کو بتلا رہا ہے. عبادت کرنی ہے تو اس ذات کی طرف آؤ جس اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کی. ایک طرف بتوں کی یہ لاچاری اور دوسری طرف اللہ کی یہ قدرت. خلق اللہ السماوات والارض، پیدا فرمایا اللہ نے آسمان اور زمین کو بالحق، ٹھیک ٹھیک. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں نشانی ہے ایمان والوں کے لیے. تو خلق اللہ السماوات کے نیچے لکھ لیے دلیل عقلی نمبر 1 توحید کی. ان فی ذلک لآیۃ، نشانی ہے. ان فی ذلک لآیۃ، اس میں نشانی ہے اللہ کے ایسے خالق اور صانع کے معبود ہونے کی نشانی ہے. للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، تلاوت کیجیے جو آپ کی طرف وحی کی گئی کتاب، اور قائم کیجیے نماز کو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقین نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے. ولذکر اللہ اکبر، اور اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے. واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. اتل ما اوحی کا ربط لکھیے جی، ربط. توحید کے بعد رسالت کا بیان، توحید کے بعد رسالت کا بیان. پہلے اللہ کی وحدانیت کا بیان تھا، اب اتل ما اوحی سے یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان شروع. اتل ما اوحی، اس کے نیچے لکھیں اصول کامیابی نمبر 1. اتل ما اوحی، تلاوت، قرآن کریم کی تلاوت. اصول کامیابی نمبر 1. اقیم الصلاۃ، اس کے نیچے لکھ لیں اصول کامیابی نمبر 2. اور ولا ذکر اللہ اکبر، اس کے نیچے لکھیں اصول کامیابی نمبر 3.
حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ تین تو یہی آ گئے نا. نمبر 1 تلاوت قرآن، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کیجیے. نمبر 2 اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجیے. نمبر 3 ذکر. تلاوت قرآن، اقامت صلاۃ اور ذکر. اور چوتھی چیز ہے تھانوی واللہ یعلم ما تصنعون میں مراقبہ ہے. مراقبہ کہ یہ ہم غور و فکر کریں کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہمارے کام کو. واللہ فرمایا کہ بنیادی اعمال اصلاح اور سلوک کے لیے، اصلاح باطن اور سلوک کے لیے بنیادی یہ بڑے 4 اعمال جو ہیں جو اس آیت مبارکہ میں آ گئے. قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا واقعہ مشہور ہے کہ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں اللہ پاک کا دیدار ہوا. دنیا میں ظاہری آنکھوں سے تو نہیں ہو سکتا، خواب میں اللہ کا دیدار ہوا. پوچھا یا باری تعالیٰ آپ کا قرب کیسے حاصل ہوگا؟ اللہ نے فرمایا قرآن کی تلاوت سے. تو پوچھا یا باری تعالیٰ سمجھ کر تلاوت کریں یا بے سمجھ بھی اگر تلاوت کریں؟ فرمایا بے فہم او بلا فہم. کوئی سمجھ کر قرآن کی تلاوت کرے معنی اور مفہوم کو، بلا سمجھے الفاظ کی تلاوت کرے، ہر طرح اللہ کا قرب حاصل. قرآن سراپا نور ہے، یہ دل کو پاک کرتا ہے. تو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 4 چیزیں: تلاوت قرآن، اتل ما اوحی الیک من الکتاب. نمبر 2 اقامت صلاۃ. نمبر 3 ذکر. نمبر 4 واللہ یعلم ما تصنعون میں مراقبہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ہر کام کو اللہ دیکھ رہا ہے. جب یہ کیفیت یقینی ہماری پکی ہو جائے گی تو گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. فرمایا باقی جو تصوف و سلوک میں جو اشیاء ہیں وہ ان کے تابع ہیں. مرکزی اور بنیادی اعمال یہی 4 ہیں. اس آیت میں ارشاد فرمایا. اچھا جی، اب یہ دیکھیے یہاں اتلو ما اوحی، یہاں ایک نقطہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اتلو ما اوحی، توجہ ہے. یوں نہیں فرمایا اتلو علیہم، اتلو علیہم ان کو پڑھ کر سنائیں. اتلو کو مطلق رکھا ہے، تلاوت کریں. مطلق تلاوت کا حکم ہے، خواہ خود تلاوت کریں خواہ لوگوں کے سامنے تلاوت کریں. اگر علیہم ہوتا تو وہ ایک خاص محدود ہو جاتا کہ لوگوں کو پڑھ کر سنائیں. تو علیہم نہیں فرمایا، اتل مطلق ہے، تلاوت کیجیے. تو مطلق تلاوت کا حکم ہے. خود اکیلے تلاوت کریں یا لوگوں کے سامنے ان کو پڑھ کر اللہ کا قرآن سنائیں، دونوں اس میں شامل ہیں. دونوں کا فائدہ. اکیلے تلاوت کریں اس کا بھی فائدہ ہے، لوگوں کو اللہ کا قرآن پڑھ کر سنائیں اس کا بھی فائدہ ہے. ایک تو میں نے عرض کیا کیا اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، تلاوت کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. دل مضبوط ہوتا ہے جب آدمی قرآن پاک کی تلاوت جو ہے کرتا ہے اور اس میں جو ہے واقعات پڑھتا ہے، ایمان والوں پر اللہ کی مدد آئی، نصرت آئی، آزمائشیں ختم ہو گئی. دل مضبوط ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مایوسیاں دور ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اچھا جی، یہ جو فرمایا نا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور بری باتوں سے. تو یہاں 2 باتیں جو ہے نا عرض کرنی ہیں. ان الصلاۃ تنہی، نماز بھی روکتی ہے، نماز بھی، اور خود اللہ بھی روکتا ہے. دوسرے مقام پر کیا فرمایا 14 سپارے میں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. آگے اللہ بھی روکتا ہے بے حیائی سے اور بری بات، وینہی عن الفحشاء والمنکر. تو اگر نہ ماننے والے وہ اللہ کے روکنے کے باوجود نہیں مانتے، اللہ نے روکا نا ینہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ کے روکنے کے باوجود کچھ لوگ نہیں رکتے. تو اسی طرح نماز پڑھنے والے وہ بھی اگر نماز بھی پڑھتے رہیں اور فحشاء اور منکر سے نہ رکیں تو اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے. نماز کا قصور نہیں ہے، اپنا قصور ہے. پتہ نہیں بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟
کہ میں نے اصل میں ایک سوال کا جواب دیا. سوال یہ ہے کہ قرآن کیا فرما رہا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا، نماز روکتی ہے فحشاء سے. تو سوال یہ کہ ہم نے تو دیکھا بہت سے نمازی ہیں، نمازی پڑھتے ہیں اور فحشاء اور منکر میں بھی ہیں، تو پھر قرآن کا یہ حکم کیسے اوپر ثابت آیا؟ سوال سمجھ آیا؟ اس کا جواب دیا ہے کہ جیسے یہاں فرمایا نماز روکتی ہے، ایسے ہی 14ویں سپارے میں فرمایا اللہ روکتا ہے. تو روکنا اور ہے اور رک جانا اور ہے. روکنا کس کی طرف سے ہوا؟ اللہ کی طرف سے ہوا. روکنا کس کی طرف سے ہوا؟ نماز کی طرف سے ہوا. اور رکنا بندے نے تھا. وہ جو اللہ کے کہنے پر اگر نہیں رک رہا، ٹھیک ہے، تو اگر نماز کے کہنے پر وہ نہ رکا تو اس میں قرآن کی اس آیت پر کوئی اعتراض نہیں. یہ بندے کے اپنے جو ہے کردار کی کمزوری ہے. میرا تو زور لگا پتہ نہیں تھوڑے سے پہلے گل پہ کہ نہیں سمجھا. حضرات مفسرین کرام بڑی پیاری مثال ہے. تو بات دیکھو بھائی، نماز کی مثال جو ہے نا جی، وہ ایسے ہے جیسے دوائی، ٹھیک ہے، اور گناہ جو ہے یہ فحشاء اور منکر یہ ہے مرض. اگر کوئی آدمی کہے کہ میں ایک خوراک کھا لوں تو میری بیماری دور ہو جائے، ایسے ہوگا؟ جو بیماری جو ہے وہ گہرائی تک پہنچی ہوئی ہے، اس کے لیے تو بار بار خوراک مسلسل پابندی سے کھانی پڑے گی کہ نہیں کھانی پڑے گی، اور پرہیز بھی کرنا پڑے گا. اب اگر کوئی کہے جی میں نے تو ایک پوڑی کھائی تھی، اس کے بعد تو پوڑی کھائی ہی نہیں، اور جو مجھے طبیب نے پرہیز بتایا تھا پرہیز بھی نہیں کیا، تو میرا مرض تو ختم نہیں ہوا. تو بھائی اس کا تو اپنا قصور ہے نا. بات سمجھ آ رہی؟ اور تو نماز جو ہے یہ دوائی ہے، یہ خوراک جو ہے بار بار کھانی پڑے گی مسلسل، اور اس کے ساتھ جو پرہیز ہے وہ بھی کرنا پڑے گا. تو یہ دوائی اپنا اثر دکھائے گی کہ یہ فحش اور بے حیائی سے اور برے کاموں سے روک دے گی. بات سمجھ آ رہی؟ اچھا، اسی کو ایک اور عنوان سے بھی ذکر کر سکتے ہیں کہ الصلاۃ معرفہ ہے، خاص نماز، ہر نماز نہیں بلکہ الصلاۃ یہ کیا ہے؟ خاص نماز، جو شرائط اور آداب کی پابندی کے ساتھ ہو. یعنی جو نماز ہو جو اس میں جیسے ظاہری پاکی ہے، ایسے ہی اس کے ساتھ ساتھ دل کو بھی پاک کرنے کی کوشش کی جائے، دل سے بھی اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کی جائے. تو ظاہری اور باطنی شرائط کی رعایت کرتے ہوئے یہ خاص نماز جو ہے یہ انشاءاللہ فحشاء اور منکر سے روکے گی. تو نماز میں جتنا اللہ کی طرف توجہ اور دھیان بڑھتا جائے گا، اس کی یہ تاثیر بڑھتی جائے گی، تنہا عن الفحشاء والمنکر. سمجھ آ گئی بات؟ نہ ہاں کریں دے اور نہ کریں دے. یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہا، یہ جملہ خبریہ ہے لیکن انشاء کے معنی میں ہے. یہ خبر بمعنی امر کے ہے، یہ خبر بمعنی امر کے ہے. تو نماز جو ہے وہ روکتی ہے فحشاء سے اور منکر سے. نماز ایسی پڑھو کہ اس نماز کی وجہ سے تم رک جاؤ. رک جاؤ، فحشاء اور منکر سے تم رک جاؤ. نماز ایسی ہو تمہاری، اس نماز کی وجہ سے تم فحشاء اور منکر سے رک جاؤ. اچھا ویسے بھی دیکھو نا، ایک آدمی جو ہے وہ نمازی ہو نا، نمازی ہو، وہ کہیں غلط جگہ پہ جانے لگے تو اس کو کچھ شرم آتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھو یہ نمازی آدمی ہو. اسی طرح چہرے پر سنت رسول رکھی ہو تو یہ سنت بھی ہو بہت سی چیزوں سے بچا دیتی ہے، آدمی کو شرم آتی ہے. صالحین کا لباس جو ہے نا، نیک لوگوں کا لباس، وہ بہت سی چیزوں سے آدمی کو بچا دیتا ہے. تو جو آدمی بدن کو جب نماز پڑھنی ہے، بعض ساتھیوں کو کہتے ہیں یار نماز پڑھو، جی میرے کپڑے پاک نہیں ہیں جی، میں وہ اسی لیے تو تمہیں لا رہے ہیں نماز کی طرف کہ تیرا بدن بھی پاک ہو جائے گا اور تیرے کپڑے بھی پاک ہو جائے گا. تو جو نماز میں لگے گا وہ پاک ماحول میں آئے گا، بدن پاک ہوگا، کپڑے پاک ہوں گے،
انشاءاللہ خیالات بھی پھر اس کے ظاہر کا اثر باطن پر پڑے گا۔ اچھا جی آگے دیکھیے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، وَلَذِكْرُ اللَّهِ، اللہ کی یاد جو ہے اکبر، سب سے بڑی چیز ہے، اکبر من کل شیء، ہر شے سے بڑھ کر ہے۔ تو ذکر مضاف ہے اور لفظ اللہ اس کا مضاف الیہ ہے۔ یہ اضافت مفعول کی طرف بھی ہو سکتی ہے کہ تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، تو ذکر مصدر کی اضافت کس کی طرف ہوئی؟ مفعول کی طرف۔ یہ ترجمے سے پتہ لگ رہا ہے، ذکر اللہ، تم اللہ کو یاد کرو، تو یہ اضافت کس کی طرف ہو گئی؟ مفعول کی طرف، تم اللہ کو یاد کرو، سمجھ آ رہی؟ اچھا، اور اضافت جو ہے وہ مصدر کی اضافت فاعل کی طرف بھی ہو سکتی ہے کہ لفظ اللہ وہ فاعل بن جائے، اللہ تمہیں یاد کرے، ذکر اللہ، اللہ کا تمہیں یاد کرنا، اللہ کا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ فاذکرونی اذکرکم کی جو آیت بولی تو مجھے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ یاد آ گیا۔ بابا فرید الدین گنشکر رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے پوچھ لیا حضرت اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ تو بابا صاحب موج میں تھے، فرمانے لگے اللہ اس وقت فرید فرید کر رہا ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ بابا فرید الدین گنشکر۔ تو وہ تعجب سے کہنے لگا حضرت یہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا قرآن کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم، اللہ کہتا ہے تم مجھے یاد کرو میں اللہ اللہ کر رہا ہوں، میں اللہ اللہ کر رہا ہوں، تو اللہ مجھے یاد کر رہا ہے، فرید فرید۔ یہ عاشقوں کی باتیں ہیں، اللہ کے عاشقوں کی۔ تو وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ، اچھا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کہ تمہارا اللہ کو یاد کرنا، تمہارا یاد کرنا، تمہارا اللہ کو، اس سے بڑھ کر مقام اور مرتبہ ہے اللہ کا تمہیں یاد کرنا۔ ہم بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ بھی ہمیں، تو اللہ کا ہمیں یاد کرنا یہ مرتبے میں کیا ہے؟ اکبر۔ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر بھی مختلف مفہوم ہیں، ان میں سے ایک مفہوم کیا ہے؟ یہی کہ تم اللہ کو یاد کرو، اس سے بڑھ کر مقام اور مرتبہ ہے اس کا کہ اللہ تمہیں یاد کرے، اللہ تمہیں، یہ اس سے بڑھ کر اکبر۔ اور ایک مفہوم یہ ہے کہ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کوئی ذکر، کسی شے کا ذکر وہ اکبر نہیں ہے، اللہ کا ذکر جو ہے وہ ہر شے سے بڑھ کر اکبر، ایک وہ مطلب ہوا۔ آج سمجھ آ رہی؟ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر، کسی شے کا ذکر جو ہے وہ اتنا بڑھ کر نہیں ہے جتنا کہ اللہ کا ذکر کرنا وہ اکبر ہے، وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ یہ ایک مفہوم ہوا۔ اور دوسرا مفہوم جو میں نے عرض کیا کہ تم اللہ کو یاد کرو، اس سے بڑھ کر مقام اور مرتبے میں ہے کہ اللہ تمہیں یاد کرے، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، ما تصنعون، تمہارے اخلاص کو بھی جانتا ہے، تمہارے، اور اگر اخلاص نہیں ہے تو عدم اخلاص کو بھی۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اس میں مراقبہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان الصلاۃ کے نیچے لکھ لیجیے ترغیب ذاکرین، ترغیب، ان الصلاۃ تنہا، اس کے نیچے کیا لکھنا ہے؟ ترغیب ذاکرین، ترغیب، ترغیب ذاکرین۔ اور واللہ یعلم ما تصنعون، اس کے نیچے لکھنا ہے ترہیب غافلین، جو غافل ہیں ان کو خوف دلایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے۔ ترغیب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رغبت دلانا۔ ترہیب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خوف دلانا۔ ترغیب غین کے ساتھ اور ترہیب ہے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو ان الصلاۃ تنہا، یہ ترغیب ہے، یہ کیا ہے؟ ترغیب ذاکرین ہے، ٹھیک ہے۔ اور واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ جانتا ہے، اس میں ڈرایا جا رہا ہے، یہ ترہیب غافلین ہے، یہ غافل و غفلت سے باز آ جاؤ، اللہ دیکھ رہا ہے تمہیں،
واللہ یعلم ما تصنعون، یہ کیا ہے؟ ترہیب غافلین ہے۔ ولا تجادلوا اہل الکتاب، اس کا ربط لکھ لیجیے۔ اہل شرک سے مجادلہ، مجادلہ کا معنی جدال کرنا، بحث مباحثہ۔ اہل شرک سے مجادلہ کے بعد اہل کتاب سے مجادلہ۔ ولا تجادلوا، کیا لکھا بھائی؟ اہل شرک سے مجادلہ کے بعد اہل کتاب سے مجادلہ۔ اس سے پہلے اہل شرک کے ساتھ بحث مباحثہ تھا، ابطال شرک تھا، اللہ کی توحید پر دلائل دیے گئے، اور اب یہاں سے گفتگو کس کی طرف متوجہ ہو گئی؟ روئے سخن اہل کتاب کی طرف۔ ٹھیک ہے، ولا تجادلوا اہل الکتاب، مت جھگڑو اہل کتاب کے ساتھ، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے سے جو عمدہ ہے۔ الا باللتی ہی احسن، اہل کتاب سے مجادلہ، بحث مباحثہ مت کرو مگر اس طریقے سے جو احسن ہے، عمدہ ہے۔ وہ طریقے احسن قرآن نے خود بیان کیا، یہ ہے نا، وقولوا آمنا، نچلی لائن میں لکھا ہوا ہے نا، وقولوا آمنا، یہ قولوا آمنا سے شروع ہو کر آیت نمبر 49 کے آخر تک، آیت نمبر وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، یہاں تک یہ وہ طریق احسن ہے کہ اس طریق سے اہل کتاب سے گفتگو کریں۔ اور آگے پھر وقالوا لولا انزل، وہاں سے پھر نیا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ تو میں نے عرض کیا الا باللتی ہی احسن، اہل کتاب سے بحث مباحثہ اگر کرنا ہے تو وہ کس طریقے سے کرو؟ اس طریق سے جو اچھا ہے، عمدہ ہے، مہذب ہے، اور وہ طریق قرآن نے خود بیان کیا، قولوا آمنا سے شروع کر کے آیت نمبر 49 کے آخر۔ ولا تجادلوا اہل الکتاب الا الذین ظلموا منہم، ہاں مگر ان میں سے جو لوگ ظالم ہیں، اہل کتاب میں سے جو لوگ ظالم ہیں، ان کو ترکی بترکی جواب دینے میں کوئی حرج نہیں۔ اولا گفتگو نرمی کے ساتھ ہو، اہل کتاب کے ساتھ گفتگو نرمی کے ساتھ ہو، لیکن اگر ان میں سے کوئی جو ہے وہ ظلم اور زیادتی کرے، الا الذین ظلموا، ظلم اور اپنی جان پر ظلم و زیادتی نہیں، وہ تو سارے ہی ہیں، جو کفر کر رہے ہیں اپنی جان پر تو وہ سارے ہی ظلم کر رہے ہیں۔ تو الذین ظلموا سے مراد جو ہے یہ تم پر ہے، ایمان والوں تم پر ظلم زیادتی کرے، یہ بات سمجھ آئی؟ الا الذین ظلموا، الا الذین ظلموا، بھی ظلموا کے دو مطلب ہو سکتے تھے، ظلم کیا اپنی جانوں پر، یہ بھی ہو سکتا تھا نا، وہ تو سارے ہی ہیں، جتنے بھی کافر ہیں وہ سب اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ یہاں الذین ظلموا سے مراد اپنی جانوں پر ظلم کرنا نہیں ہے، اے مسلمانوں تم پر ظلم زیادتی کریں گا، تو پھر ان کو ترکی بترکی جواب دے سکتے ہیں۔ میرا تو زور لگا پتہ نہیں تمہارے پہ لگائیں گے۔ الا الذین ظلموا، ہاں مگر جو لوگ ان میں سے ظلم اور زیادتی کریں تو ان کو ترکی بترکی جواب دینے میں مظاہرہ نہیں۔ دیکھیے بھائی، قرآن کریم جو ہے وہ ترغیب دے رہا ہے کہ اہل کتاب جو ہیں ان سے نرمی سے گفتگو کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا حال مشرکین جیسا نہیں ہے، وہ خدا کو مانتے ہیں، اہل کتاب جو ہیں وہ خدا کو، انبیاء کو مانتے ہیں، آپ سمجھ آئے؟ تو ان کے پاس ایک بنیاد، اصل بنیاد موجود ہے، اگرچہ انہوں نے اب اس کو کیا کر دیا، اپنی اصل بنیاد کو خراب کر لیا ہے۔
اہل کتاب نے اپنے وقت کے نبی کی جو اصل صحیح تعلیمات تھی اس کو کیا کر دیا ہے؟ خراب کر دیا. ٹھیک ہے، تو اہل کتاب کے ساتھ مشرکین والا معاملہ نہ کرو، ان کے ساتھ ابتداء نرمی سے گفتگو کرو. جو تمہارے مسائل مشترکہ ہیں، یعنی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، رسالت کو مانتے ہیں، کتب کو مانتے ہیں، تو یہ مشترکہ اور مسلمہ جو گفتگو ان کے ساتھ جو ہے ان کو سامنے رکھ کر ان سے نرمی سے گفتگو کرو. کیوں؟ مشرکین جو ہے ان کے پاس بنیاد ہی کوئی نہیں، اہل کتاب کے پاس ایک بنیاد ہے. ٹھیک ہے، وہ خدا کو مانتے ہیں، وہ انبیاء کو مانتے ہیں. بات سمجھا رہے؟ ان پر نازل ہونے والی کتابوں کو مانتے ہیں، تو ان کے پاس بنیاد ہے. اگرچہ فی الحال انہوں نے اپنی اس بنیاد کو کیا کیا ہوا ہے؟ خراب کیا. تو اس لیے قرآن کریم جو ہے یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ اہل کتاب سے عمدہ طریقے سے گفتگو کرو. اچھا جی، تو وہ طریقے احسن کیا ہے؟ قولوا آمنا، یوں ان کو کہو، اہل کتاب کو یوں کہو، آمنا بالذی انزل الینا، ہم ایمان لائے اس کتاب پر جو ہم پر نازل کی گئی، وانزل الیکم، اور اس پر بھی ایمان لائے جو تم پر نازل کی گئی. ہم تو تورات کو بھی اپنے وقت میں برحق مانتے ہیں، انجیل کو بھی اپنے وقت میں جن انبیاء پر نازل ہوئی ان انبیاء کی نبوت کو بھی تسلیم کرتے ہیں. تو جس دلیل کی بنا پر تورات اللہ کی کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، جس دلیل کی بنا پر تم نے انجیل کو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب مانا، بات سمجھ آ رہی؟ اسی دلیل کی بنا پر قرآن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب مانا. کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی کیوں مانا؟ انہوں نے ایسے معجزات پیش کیے جو کوئی نہ پیش کر سکا، اور اس وقت کے سارے جو کچھ تھے شعبدہ بازیوں کو ختم کر دیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے معجزات پیش کیے جن کی کوئی نظیر نہ لا سکا. عیسیٰ علیہ السلام کو نبی کس بنیاد پر مانا؟ ان معجزات کی بنا پر، اور ان کو نبی مانا، ان پر وحی کا نزول مانا، تورات انجیل جو ہے کا نزول مانا. تو وہی وحی کا تسلسل چلتے چلتے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ پہنچا ہے. تو یوں کہو آمنا بالذی انزل الینا، ہم تو ایمان لائے اس پر بھی جو ہم پر نازل کی گئی اور اس پر بھی جو تم پر نازل کی گئی. وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے. اسی خدا کو تم مانتے ہو، اسی خدا کو ہم مانتے ہو، ہم مانتے ہیں. تو جس دلیل سے تم تورات انجیل کو منزل من اللہ مانتے ہو، اسی دلیل سے ہم قرآن کو منزل من اللہ مانتے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کی فرما برداری کرنے والے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی خدا کی فرما برداری کرنے والے ہیں. اس میں تعریض ہے، چوٹ ہے، اہل کتاب پر چوٹ کی گئی ہے. ایک ہوتا ہے کہ کسی کا صراحتاً نام لے کر کہنا تو غلط ہے، ایک ہے لطیف انداز میں اس کو متنبع کرنا اس کی غلطی پر. بات سمجھ آ رہی؟ اس کو تعریض کہا جاتا ہے. تعریض کا معنی ہوتا ہے کہ صراحتاً دوسرے کے رد کرنے کی بجائے ایسے انداز سے بات کرو کہ اس کی غلطی اس پر واضح ہو جائے. اس کو یہ مثال سے سمجھ لیجیے، یعنی ایک آدمی دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے، آپ اس کو یوں کہیں کہ بھائی مسلمان جو ہے اس کے تو ہاتھ پاؤں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں. اب یہ اصل میں آپ نے اس پر تعریض کی ہے کہ تمہیں ایسا ہونا چاہیے تھا، تم کیوں اپنے ہاتھ پاؤں سے دوسرے کو تکلیف پہنچا؟ یہ تعریض ہے. تو نحن لہ مسلمون، اس میں تعریض ہے کہ ہم اس خدا کے فرما بردار ہیں اور تم اس کا کہنا نہیں مان رہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اس کے نیچے لکھ لیجئے ترغیب الی القرآن و اثبات رسالت. ترغیب الی القرآن و اثبات رسالت. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اسی طرح ہم نے نازل کی آپ کی طرف کتاب. اسی طرح جیسے پچھلے انبیاء پر ہم نے کتابیں نازل فرمائی، اسی طرح اے میرے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی ہم نے کتاب نازل کی. فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، تو جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی، یؤمنون بِهِ، وہ اس کتاب قرآن کو بھی مانتے ہیں.
الذین آتیناہم الکتاب کے نیچے لکھ لیجیے دلیل نقلی. دلیل نقلی فالذین آتیناہم الکتاب، تو جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی، یؤمنون بہ، وہ اس کتاب کو بھی مانتے ہیں، جیسے تورات اور انجیل کو مانتے ہیں، یؤمنون بہ، وہ اس قرآن کو بھی. وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان اہل مکہ میں سے، وَمِنْ هَؤُلَاءِ، ہؤلاء کا اشارہ مشرکین کی طرف، اہل مکہ کی طرف. کہ پچھلے جملے میں اہل کتاب کا تذکرہ کیا کہ اہل کتاب میں جو حق پرست ہیں، اہل کتاب میں جو حق پرست ہیں وہ بھی قرآن کو مانتے ہیں. وَمِنْ هَؤُلَاءِ، اور ان مشرکین میں سے، مشرکین مکہ، ان اہل مکہ میں سے بھی مَن یؤمن بہ، بعض ہیں جو اس قرآن کو مانتے ہیں اور جو انکار کرتے ہیں. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا مگر پکے کافر. الکافرون، ضدی، یعنی الف لام کا ترجمہ کر رہا ہوں، ضدی کافر، پکے کافر. جحود، یہ مطلب انکار کو نہیں کہتے. جحود، یجحد جحود سے ہے نا، جحود کہتے ہیں اس انکار کو جو ہٹ دھرمی کی بنا پر. وما یجحد بآیاتنا، تو مشرکین مکہ بھی جانتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کہتے تھے، امانتیں بھی رکھوانے تھے، سب کچھ پتہ تھا. آپ آج تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سچ ہی نکلا، اور چھپ چھپ کے آپ کا قرآن بھی سنتے تھے، لیکن ہٹ دھرمی کی بنا پر انکار کرتے تھے. یہ جحود ہے. تو میں نے عرض کیا کہ جحود جو ہے یہ مطلق انکار کو نہیں کہتے، یہ اس انکار کو کہتے ہیں جو ہٹ دھرمی کی بنا پر. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کتاب، ما كُنْتَ تَتْلُو، اس کے نیچے لکھ لیجیے دلیل عقلی. یہ اس بات رسالت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دلائل ہیں. یعنی الذین آتیناہم الکتاب، اس کے نیچے ہم نے لکھا تھا دلیل نقلی، اور ما كنت تتلو یہ اس بات رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل عقلی. ما كنت تتلو من قبلہ، اور نہیں پڑھتے تھے آپ اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کوئی کتاب. من قبلہ، اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے. من قبل انزالہ، اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے نہیں پڑھتے تھے آپ کوئی کتاب. ولا تخطہ بیمینک، اور نہ ہی لکھتے تھے اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے. لا تخطہ بیمینک، نہ ہی لکھتے تھے اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے. اذن لارتاب المبطلون، تب تو شک کرتے یہ جھوٹے. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے کسی کتاب کو پڑھا ہوتا، لکھا ہوتا، تو ان کو بات کہنے کا ایک موقع مل جاتا. صدق اللہ.